السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ الحمدللہ آج سے جو ہے سورۃ الیاسین کا سفر ہمارا شروع ہوگا۔ تو جو لوگ اسے حفظ کرنے والے ہیں، آئی ڈونٹ نو سب لوگ جوائن ہوئے کہ نہیں ہوئے، تو حفظ کرنے کا طریقہ یہ رہے گا کہ ہر منڈے میں آپ کو صرف 5 آیتیں ریکارڈ کر کے بھیجوں گی، ترجمہ ٹائپ کر کے بھیجوں گی، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں کو ریکارڈنگ سننا ہے، ترجمہ پڑھ لینا ہے ایک ایک آیت کے ساتھ۔ تو جب ترجمہ آپ کے دماغ میں رہے گا تو یاد کرنے میں آسانی ہوگی، کیونکہ اس وقت آپ اس کو سمجھ کے یاد کر رہے ہوں گے۔ تو یہ طریقہ رہے گا۔ پھر آپ کے پاس پورا ویک ہے یاد کرنے کے لیے۔ سمجھ لو آپ نے منڈے کا ٹارگٹ پکڑا 1 آیت، ٹیوزڈے دوسری آیت، ویڈنسڈے تیسری آیت، تھرسڈے 4، فرائیڈے 5، فرائیڈے تک 5 آیتیں یاد ہو جائیں گی۔ سیٹرڈے اور سنڈے 2 دن کا ٹائم آپ کے پاس رہے گا، گروپ کی سیٹنگ اوپن رہے گی، اس دن آپ کو اپنا سبق ریکارڈ کر کے سینڈ کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ کو 3 آیتیں یاد ہو جاتی ہیں، 3 آیتوں کو نماز میں پڑھنا شروع کر دو، یہ بیسٹ ریویژن رہے گا۔ تو اس سے ہمارے اندر کیا ہو جاتا ہے، پڑھنا ہمارا پرفیکٹ ہو جاتا ہے، اوکے؟ دین اس کے بعد نیکسٹ ویک جب آگے کی 5 آیتیں آئیں گی تو نیکسٹ ویک آپ کو کیا کرنا ہے، پہلے ہفتے کی 5 آیتیں اور اس ہفتے کی 5 آیتیں، ٹوٹل 10 آیتیں سنانا ہے۔ تو نیا سبق بھی ہوگا اور پچھلا سبق ریوائز بھی ہوگا، نہیں تو ہمارے ساتھ اکثر کیا ہوتا ہے، آگے کا پارٹ پیچھے کا سب پارٹ، یہ حال ہمارا ہو جاتا ہے۔ آگے کا ہم یاد رکھتے ہیں، پچھلے جو سیکھا ہے وہ ہم بھول جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے بیٹر یہ ہے کہ پیچھے جو بھی ہے نا اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کو فالو کرتے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ابھی آج جو ہے صرف انٹروڈکشن رہے گا کہ قرآن کو یاد کرنا کیوں ضروری ہے، اور سورۃ الیاسین میں جو حروف مقطعات کا استعمال کیا جائے اس کے بارے میں ہم ان ڈیٹیل آج اسٹڈی کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کچھ کالز آتے ہیں مجھے کہ آپ عالمہ نہیں ہیں تو آپ تفسیر کیسے کر سکتے ہیں۔ دیکھو میں نے تفسیر کر کے کبھی بولا نہیں ہے، میں یہ کہتی ہوں کہ میں ایکسپلینیشن کروں گی، اوکے؟ اگر تفسیر کرنے ہم بیٹھے تو ایک آیت کو اتنی ڈیپلی ایکسپلین کرنا پڑتا ہے کہ اس کو 1 آدھا گھنٹہ لگ سکتا ہے، تو وہ آن لائن پاسبل بھی نہیں ہے، بیکاز اس کے لیے سامنے ہونا ضروری ہے، فیس ٹو فیس رہیں گے۔ کیونکہ ہمارا حال کیسا رہتا ہے، چاہے میں کتنی بار بھی بول دوں، ہم کیا کرتے ہیں، کلاس لاگ ان رہتی ہے، ہم اپنے گھر کے کام کرتے رہتے ہیں اور ساتھ ساتھ سنتے بھی رہتے ہیں، تو یہ بہت بڑی بے ادبی ہوتی ہے قرآن کی۔ تو اس کے لیے تفسیر میں نہیں کرتی، ایکسپلینیشن رہتا ہے، یعنی تفصیل سے اس کو بیان کیا جاتا ہے بس۔ اور میں ایون بیان کا بھی ورڈ یوز نہیں کرتی، میں کلاس بولتی ہوں، کیونکہ اس طریقے کے ہلکے پھلکے آبجیکشنز آتے رہتے ہیں۔ تو میرا جو ہے داعیہ کورس ہوا ہے، عالمیت میں نے نہیں کیا، ہاں البتہ داعیہ کورس 2 سال کا ہوتا ہے، بٹ ہم نے مطلب میرے گروپ نے ہم نے کورس کو ایکسٹینڈ کر کے عربی گرامر وغیرہ بہت زیادہ کر لیا تھا، تو ہمارا ٹوٹل 4 ایئرس کا کورس ہو گیا تھا۔ عالمیت کا 5 سال کا ہوتا ہے، تو اس سے 1 سال کم کا ہمارا کورس ہوا ہے، تو اس حساب سے میں کلاسز لیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو چلو ابھی شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلا یتدبرون القرآن، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ کیا تم لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے؟ تو قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو دکھنے میں بہت چھوٹی نظر آتی ہے، لیکن اگر اس میں ہم غور کریں گے، اس پر ہم روشنی ڈالیں گے، اس کے ہر ایک لفظ میں ایک بڑی بڑی کہانی ہمیں ملے گی، بڑے بڑے چیزیں ہمیں ملیں گی جو ہم نہیں جانتے تھے۔ ہر بار جب ہم قرآن پر غور کریں گے، ہر بار ایک نئی چیز ہمیں سیکھنے کو ملے گی۔ ہر چیز جو ہم نہیں سیکھتے ہیں پھر اس پہ غور کریں گے تو پھر ایک نئی چیز ہمیں سیکھنے کو ملے گی۔ تو قرآن کو جتنی گہرائی سے ہم سیکھیں گے اتنا گہرا یہ بنتا جائے گا اور اتنا ہمارے علم میں اضافہ ہوگا۔ اور علم جیسے کہ ہم جانتے ہیں ایک ایسا خزانہ ہے جس کو جتنا بھی حاصل کر لو یہ اتنا بڑھتا چلا جاتا ہے، اور جتنا اس کو بانٹتے جائیں گے ہمارے پاس علم کی کیپیسٹی بھی بڑھتی ہے اور ہمارے پاس جو نالج ہے وہ اسٹرانگ بھی ہوتا ہے۔
تو قرآن پر غور و فکر کرنے کا حکم خود اللہ رب العزت دے رہے ہیں. کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس پہ غور و فکر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. ورنہ ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، سمجھ بالکل نہیں رہے، تو پڑھنا کسی کام کا نہیں ہوا اگر ہم اس کو سمجھیں گے ہی نہیں. سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کسی بھی چیز کو. جیسے کہ اگر سمجھو ہم اسکول جاتے ہیں، بڑے بڑے آنسرز ہیں، جو بچہ سمجھ کے آنسر کو خود اپنے الفاظ میں لکھتا ہے وہ بریلینٹ کہلایا جاتا ہے، اور جو بچہ رٹا مار کے لکھتا ہے اور سمجھا اس کو کچھ بھی نہیں، اس کو پیرٹ کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ طوطے کی طرح رٹ رہا ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے، جتنا بھی قرآن ہم سیکھیں گے انشاءاللہ سمجھ کے سیکھنے کی کوشش کریں گے. اسپیشلی جو بھی ہم حفظ کرتے ہیں، جیسے کہ ابھی ہمارے بہت سارے بیچز ہو گئے، سورۃ الرحمن ہم نے کیا ترجمے کے ساتھ، سمجھ کے ہم نے اس کو یاد کیا. سورۃ الملک ہم نے کیا ترجمے کے ساتھ، سمجھ کے اس کو ہم نے یاد کیا. اما پارا ہم نے کیا ترجمے کے ساتھ، سمجھ کے اس کو ہم نے یاد کیا. تو بھلے ہی وہ ہمارے دماغ میں ترجمہ رہے نہ رہے، لیکن جب ہم دھیان سے اس کو پڑھیں گے تو اپنے آپ ہمیں ریویژن ہوتے رہتا ہے، فلیش بیک میں ہم نیچرلی جاتے ہیں. تو قرآن کو سمجھ کے پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اب سمجھ کے پڑھنا کا مطلب یہ نہیں کہ صرف ترجمہ ہم سمجھ لیں گے. سمجھ کے پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ اس میں کیا کہہ رہا ہے، اللہ اس میں کیوں کہہ رہا ہے، چھپی ہوئی تدبیر کیا ہے، چھپی ہوئی عقلی بات کیا ہے، اور نقلی بات کیا ہے. نقلی بات یعنی کہ ڈپلیکیٹ نہیں، نقل کرنا، یعنی جو پرانے قومیں گزری ہیں ان کے واقعات جو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، ان واقعات میں جو قومیں غلطیاں کرتی تھی اس کی نقل ہم کرنے لگ جاتے ہیں، ہے نا. لیکن یہ اللہ کا رحم و کرم ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے کہ ہم بچے ہوئے ہیں، ورنہ ہمارا بھی حال دوسرے قوموں سے کچھ ہٹ کٹ کے نہیں ہے. بلکہ ہمارا حال ایسا ہے کہ جو ایک ایک عمل ایک ایک قوم نے کیا ہے تب ان پہ عذاب آیا ہے، ان کے پورا ملا کر ہم وہ خطائیں کرتے ہیں. ایک ایک نہیں کرتے بلکہ سب مجموعہ ہمارے اندر ہے. جیسے کہ کہیں نہ کہیں اللہ کی ذات اور صفات میں، ذات میں تو نہیں بلکہ صفات میں ہم ضرور کسی نہ کسی کو شریک کرتے ہیں. مدد مانگنے کے لیے الگ الگ ہمارے حاجت رواں بن چکے ہیں. پھر اس کے بعد جو لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا تھا، وہ چیزیں آج دیکھنے کو مل رہی ہیں. لڑکیاں لڑکیوں کے ساتھ گھوم رہی ہیں، مطلب شادی کر رہی ہیں، لڑکے لڑکے سے شادی کر رہی ہیں. یہ ساری چیزیں تبدیلیاں آ گئیں. تو ہر قوم کے اوپر جو الگ الگ عذاب آیا تھا وہ ساری چیزیں ہمارے اندر ہیں، وہ ساری غلطیاں ہمارے اندر ہیں. پھر بھی ہمارے اوپر عذاب ویسا نہیں آ رہا کہ ہماری بستی کو الٹ دیا نہیں جا رہا، ہمارے اوپر نہ بارش کا عذاب آ رہا، نہ ہمارے اوپر ایسڈ کی بارش کی جا رہی، نہ ہمارے اوپر آگ مسلط کی جا رہی، کچھ بھی نہیں. کیوں؟ صرف اس لیے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے دعا کی تھی کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آپ کے بعد آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. یہ صرف اس کا نتیجہ ہے کہ ہم بچے ہوئے ہیں. تو اس کے لیے آئندہ بھی ہمیں بچے رہنا ہے تو ہم قرآن پہ کیا کریں گے، روشنی ڈالیں گے، اس کو سمجھیں گے، ان باتوں پر غور کریں گے جو اللہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ تم یہ کرو، اور ان باتوں سے بچنے کی کوشش کریں گے جن کے بارے میں اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ ان سے بچ جاؤ. تو ہمارا جو اب سفر ہے وہ سورۃ الیاسین کا ہے. تو سورۃ الیاسین میں بہت سارے خلاصے ہیں، اس کی بہت سارے فضیلتیں ہیں. لیکن ایک غلطی جو عام لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ تھوڑا سیکھ کے ہم بڑے عالم بن جاتے ہیں. تھوڑا تھوڑا ہم سیکھ لیتے ہیں اور خود کو بڑے عالم بنا لیتے ہیں، ہے نا. ابھی میں بھی تھوڑا سیکھی، میں بڑی بڑی باتیں کروں گی تو میں بھی اسی کیٹیگری میں آ جاتی ہوں. تو ہماری سب کی غلطی یہ ہے کہ ہم ذرا سی معلومات لے کے خود کو بڑا سمجھنے لگتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، تم زندہ رہنے سے لے کر قبر میں جانے تک خود کو طالب علم سمجھا کرو، استاد مت سمجھو، اپنے آپ کو طالب علم سمجھا کرو. تو میں بھی ایک طالب علم ہوں، آپ بھی ایک طالب علم ہوں. تو آپ کے تھرو مجھے کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے، میرے تھرو آپ کو کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. تو ہم سب کیا ہے، اسٹوڈنٹس ہیں، ہم میں کوئی پرفیکٹ نہیں ہے. تو ایک غلطی ہم کیا کرتے ہیں، جیسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ضعیف حدیث ہے، ہم اس حدیث کو ایک دم ریجیکٹ لسٹ میں ڈال دیتے ہیں، جیسے اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، ایک دم دھتکارا ہوا، ایسے ہم اس کو یہ کرتے ہیں. تو جیسے میں ہر بار کہتی ہوں کہ جب زیادہ نالج ہمارے اندر آنے لگتا ہے، عمل ہمارے شارٹ کٹ ہونے لگتے ہیں. پہلے ہم مغرب کی پوری 7 رکعت پڑھتے تھے، نالج زیادہ آیا 7 کٹ ہو کر 3 ہو گئی. عصر کی پوری 8 پڑھتے تھے، نالج زیادہ آیا 8 کٹ کے 4 کو آ گئی گاڑی. پہلے ہم
قرآن پڑھنے میں یہ کرتے تھے کہ مغرب میں سورہ ملک پڑھنا ہے، سورہ واقعہ پڑھنا ہے، صبح سورہ یاسین پڑھنا ہے، یہ تھا. پھر جب یہ صحیح ضعیف ان الجھنوں میں ہم الجھ گئے تو ہم عمل سے کم ہونے لگے. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو علماء کے رائے مشورہ کا مجموعہ ہوتا ہے، جن پر عمل کرنے کے لیے کہا جاتا ہے. یہ چیزیں ہمیں قرآن کی آیت میں یا حدیث میں نہیں ملیں گے، لیکن جب دین کے عالم کچھ بتا رہے ہیں، صحیح بات ہے، غلط اس میں کچھ ہمیں نظر نہیں آ رہا، مطلب کچھ حرام نہیں ہے اس میں، ناجائز کچھ ہمیں نظر نہیں آ رہا، تو تب اس پہ عمل کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، اس کو ایسے ریجیکٹڈ کر دیتے ہیں جیسے کہ ہم بہت ایک دم پاک باز ہیں، ہمارے جیسا پرفیکٹ کوئی ہے ہی نہیں. تو یہ کس چیز کی علامت ہے کہ ہم اپنے آپ کو استاد سمجھ رہے ہیں. تھوڑا ہم نے سیکھا اور ہم بڑے عالم بن گئے، یہ ہماری سوچ ہوتی ہے. تو اس کے لیے کسی بھی دین کی بات کو ایک دم ریجیکٹڈ نہیں دیکھنا. ہاں، اگر دل میں کچھ کھٹکا ہو رہا ہے، کچھ ڈاؤٹ آ رہا ہے، تو اس کو کلیریفائی کر لو، اس کے اوپر تحقیق کرو. فوراً بنا تحقیق کے اگر اس کو ہم ریجیکٹ میں نکالیں گے تو بے ادبی ہوگی. تو سورۃ الیاسین کا ایسے ہی ہوتا ہے. بہت سارے لوگ اب جب کوئی انسان آخری وقت میں ہوتا ہے تو اس کے پاس سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے، کیونکہ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ روح کے جو نکل میں جو سکرات کی حالت ہوتی ہے، کچھ لوگوں کا کیا ہوتا ہے، سکرات کا جو پیریڈ ہے وہ بہت لمبا چلتا ہے، گرگرا لگنے کی حالت، اور وہ بہت خطرناک حالت ہوتی ہے. یہ ایک ایسی حالت ہوتی ہے کہ اگر اس وقت انسان کے ہاتھ میں تلوار دی جائے اور اس کو طاقت مل جائے تو گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کی گردنیں اڑا دے گا. مطلب اس کو اتنی تکلیف ہوتے رہتی ہے جس کو سکرات کی حالت ہے، کیونکہ اس کو جہنم بھی دکھائی جا رہی ہے، بول نہیں پا رہا، جنت بھی دکھائی جا رہی ہے، جہنم بھی دکھائی جا رہی ہے. فرشتے بھیانک شکلوں میں آگے اس کو ڈرا بھی رہے ہیں. جنت جب دکھتی ہے تو وہ اس کے چہرے پہ ایک سکون نظر آتا ہے. جہنم جب دکھائی جاتی ہے تو آنکھیں بڑی بڑی کر دیتا ہے. جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو سکرات کی حالت میں ہوتا ہے اس کا ایسا عالم ہوتا ہے. تو ایسے وقت میں اگر سورۃ الیاسین کی تلاوت کی جائے تو اس کی جو وہ تکلیف ہے نا، اس میں تھوڑا سا وہ کم ہو جاتی ہے، تھوڑا سا ریلیکس ہو جاتا ہے، تھوڑا سا کم، اور موت میں آسانی آتی ہے. تو یہ کیا کرتے ہیں، جو سکرات کے وقت ہے اس کو پڑھتے ہیں. اگر کوئی صبح کے وقت سورۃ الیاسین پڑھتا ہے، فجر کے بعد سورہ یاسین، سورہ رحمان، یہ صورتیں جب ہم پڑھتے ہیں تو دن بھر کے ہمارے کام آسانی سے ہو جاتے ہیں، رکے ہوئے اٹکے ہوئے کام جو ہیں وہ پورے ہو جاتے ہیں. تو ہم یہ یقین کر کے کوئی بھی سورت پڑھیں گے تو ایسا ہو گئی. تو سورۃ الیاسین کیونکہ اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اس کی فضیلت کیوں بہت زیادہ ہے، مطلب اس کو افضل کیوں مانا جا رہا ہے، یہ آگے ہم انشاءاللہ سیکھیں گے، کیونکہ اس میں اللہ کی بہت بڑی بڑی حکمتیں ہیں. تو ایک طالب علم ہونے کے ناطے علمی نقطے ہمارے پاس ہونے چاہیے. جو پہلی آیت میں آپ کے سامنے پڑھی کہ غور و فکر کرو قرآن پر، تو آج ہم ہر ایک لفظ پہ جو ہے غور و فکر کریں گے. ٹھیک ہے. تو سورۃ الیاسین اگر کوئی شام میں پڑھتا ہے تو وہ صبح اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ وہ اس کی مغفرت کی جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. سورۃ الیاسین ہم دن کی شروعات میں پڑھیں گے. مجھے یاد ہے میں شاید 6 اسٹینڈرڈ میں تھی، میری کلاس ٹیچر تھی انجم کلے دار، ہوپ سو اگر وہ کبھی مجھے سن لیں، تو وہ ہمیشہ مجھ سے کہا کرتی تھی کہ بیٹا صبح فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھ لیا کرنا. اب میں تو 6 میں تھی، اتنا مجھے دین کی تب معلومات بھی نہیں تھی، ظاہر سی بات ہے انگلش میڈیم، دین سے بہت دور، کچھ معلومات نہیں. تو وہ ہمیشہ مجھ سے کہا کرتی تھی، اور میں تب پڑھتی نہیں تھی کیونکہ سورہ یاسین تب میرے حساب سے بہت بڑا تھا میرے لیے، ہے نا، کیونکہ وہ کنیکشن نہیں تھا تب اتنا جتنا اب ہے. لیکن بعد میں جب ہوش سنبھلا تو ان کی بات پر میں نے عمل کیا تو زندگی سمجھو جیسے آسان ہو گئی. رکے ہوئے کام، اٹکے ہوئے کام، تو یہ ساری چیزیں کیا ہو جاتا ہے، ہمارا دن بھر کے جو کام ہوتے ہیں نا اسموتھلی نکل جاتے ہیں، ہیکٹک نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے کہ فرشتے رحمت لا رہے ہو سکتا ہے کہ اللہ آسانی پیدا کر رہا ہو، تو یہ ساری چیزیں اس میں ہو جاتی ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے. اب یہ بھی اس حدیث کے بارے میں بھی ڈاؤٹ ہے کہ اوتھینٹک ہے کہ نہیں ہے، لیکن حدیث ہے. ٹھیک ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لکل شیء قلب وقلب القرآن یاسین. تو ہر ایک چیز کا دل ہوتا ہے، ہر ایک شے کا دل ہوتا ہے، اور قرآن کریم کا دل جو ہے وہ سورۃ الیاسین ہے. قرآن کریم کا دل جو ہے وہ سورۃ الیاسین ہے. تو اب اس کو قرآن کا دل کہا گیا تو اگر سمجھو یہ ضعیف بھی ہے، اگر سمجھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے تو کس وجہ سے کہا ہوگا، اس کے پیچھے کیا حکمتیں ہوں گی، اس پر ہم آگے روشنی ڈالیں گے. ٹھیک ہے. تو اس قرآن میں، اس سورۃ الیاسین میں مبین کا لفظ ہے 7 مرتبہ. قرآن میں منزلیں 7 ہے.
سورۃ الفاتحہ میں آیتیں 7 ہیں. سورۃ الفاتحہ کے بارے میں آتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ کی ایک ایک آیت ایک ایک منزل کا خلاصہ رکھتی ہے. ویسے ہی سورۃ الیاسین میں بھی 7 مبین ہے، تو کچھ تو کنیکشن ہوگا نا، کچھ تو خاص ہوگا، اسی لیے یہ 7 اس طریقے سے آیا ہوا ہے. اب سورۃ الیاسین جو ہے سورۃ الفاتر کے بعد آتا ہے سورہ یاسین، اور سورہ یاسین کی شروعات جو ہے حروف مقطعات سے آتی ہے. نورانی قاعدے میں جو ہم پڑھتے ہیں حروف مقطعات، حروف مقطعات ایسے حروف ہیں جن کا ترجمہ سوائے اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا. اس کا علم صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اور اللہ کو ہے. باقی ہم اندازے لگا سکتے ہیں بٹ کنکلوژن پہ نہیں پہنچ سکتے کہ ہاں ڈیفینیٹلی یہی اس کا مطلب ہے، یہی اس کا ترجمہ ہے، یہی اللہ کہنا چاہ رہا ہے. لیکن یہ سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات کیوں استعمال کیے ہوں گے، اور حروف مقطعات میں ایک سلیکٹڈ لیٹرز ہی کیوں ہوں گے. کچھ تو اس میں حکمت ہوگی اللہ تعالیٰ کی، بغیر حکمت کے تو کوئی بھی چیز نہیں ہوتی ہے نا. اللہ کے ہر ایک کام میں حکمت ہوتی ہے، ہر ایک چیز میں حکمت. جیسے کہ 2 ہی باتیں وضو کا، جو میں بار بار شاید یہ ریپیٹ کر چکے کہ وضو میں سنت پہلے فرض بعد میں. ویسے دیکھا جائے تو اللہ کا حکم پہلے ہونا چاہیے، بعد میں سنت کی ادائیگی. لیکن سنت کے تھرو پانی کی ٹیسٹنگ ہو گئی. ہم نے ہاتھ میں پانی لیا، پانی کا رنگ کا پتہ چلا. منہ میں پانی لیا، پانی کے ٹیسٹ کا پتہ چلا. ناک میں پانی چڑھایا، پانی کی اسمیل کا پتہ چلا. جب تینوں ٹیسٹ سے پانی پاس ہو گیا، اپروو کر دیا سنت طریقے سے، تو تب فرض کی ادائیگی ہم نے کی. کیونکہ سورۃ المائدہ میں وضو کا فرض طریقہ بیان کیا گیا، سنتیں نہیں بیان کی گئی. لیکن ہم سنت پہلے کرتے ہیں. حکمت کیا کہ پانی کو پہلے چیک کیا جائے، اس کے بعد پانی کو فرض کے لیے اپروو کیا جائے. خنزیر کو کھانے سے منع کر دیا، خنزیر حرام قرار دے دیا. حکمت کیا کہ خنزیر ایک ایسا جانور ہے جس کے باڈی سے ٹاکسک، مطلب اس کے باڈی میں پسینہ نہیں نکلتا. پسینہ نہ نکلنے کی وجہ سے اس کے اندر زہر ایکیومولیٹ ہوتا ہے. اس کے لیے اگر وہ سانپ بھی کھائے تو اس پہ اثر نہیں کرتا، وہ بچھو بھی کھائے تو اس پہ اثر نہیں کرتا. وہ غلاظت میں رہتا ہے، غلاظت کھاتا ہے، تو اس کے لیے اس کو حرام قرار دیا. اگر ہم خنزیر کو کھائیں گے تو ویسی عادتیں ہمارے اندر فطری طور پر پلنی شروع ہو جائے گی. تو اس کے لیے یہ حکمت کہ اس کو آلریڈی حرام قرار دے دیا. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو جس پر ہم اللہ کی حکمتوں پر غور کر سکتے ہیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے عقل سے بہت دور ہیں، ہم اس میں اپنی عقل لڑا ہی نہیں سکتے. لیکن جتنے میں ہم اپنی عقل کا استعمال کر سکتے ہیں انشاءاللہ اتنے میں ہم کریں گے. اوکے، تو یہ جو سورۃ الیاسین ہے اس میں حروف مقطعات یاسین کا استعمال کیا گیا. اب عربی زبان کے ٹوٹل لیٹرز کتنے ہیں؟ 29 لیٹرز ہیں. عربی زبان میں ٹوٹل 29 لیٹرز ہیں. 29 میں سے الف اور حمزہ کو ایک ہی مانا جاتا ہے نا. الف کے اوپر حرکت آ جائے تو وہ حمزہ کہلاتا ہے. تو یا سے پہلے جو حمزہ ہے وہ اور الف دونوں ایک ہی ہیں، تو دونوں ایک ہو گئے، مطلب ٹوٹل 28 لیٹرز. 28 لیٹرز میں سے 14 لیٹرز جو ہیں 14 لیٹرز حروف مقطعات میں استعمال کیے گئے. تھوڑا دھیان سے سنیں، تھوڑا سا شاید سمجھ میں نہ آئے، پھر بھی میں ٹرائی کرتی ہوں سمجھانا. تو 28 لیٹرز میں سے 14 لیٹرز جو ہیں حروف مقطعات میں استعمال کیے گئے. اب ان 14 لیٹرز کو ہم 3 پارٹس میں ڈیوائیڈ کریں گے، ان کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں گے. تو پورے جو 28 لیٹرز ہیں ان کو ہم 3 پارٹس میں ڈیوائیڈ کریں گے. تو سب سے پہلا پارٹ آتا ہے الف سے لے کر زال تک. تو کوشش کرتے ہیں آپ لوگوں کو دکھانے کی. ٹھیک ہے، الف سے لے کر زال تک پہلا پارٹ ہے. میری ذرا رائٹنگ اچھی نہیں ہے اردو کی. تو اس میں پہلے حروف مقطعات میں سے الف یوز ہو رہا ہے، ہا یوز ہو رہا ہے. الف اور ہا کا استعمال ہو رہا ہے. یہ پہلے 2 لیٹرز ہو گئے. پھر اس کے بعد آتے ہیں وسط کے لیٹرز، یعنی کہ رو سے لے کر غین تک. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے، ایک کو یوز کیا، ایک کو چھوڑ دیا. الٹرنیٹ لیٹرز یوز ہو رہے ہیں. رو ہے، زا حروف مقطعات میں نہیں آتا. سین آتا ہے، شین نہیں آتا. صاد آتا ہے، ضاد نہیں آتا. تو آتا ہے، ضو نہیں آتا. عین آتا ہے، غین نہیں آتا. تو درمیان جو وسط کے لیٹرز ہیں اس میں سے 10 لیٹرز ہیں ٹوٹل. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. تو 10 میں سے اللہ تعالیٰ نے 5 لیٹرز کو چھوڑ دیا، 5 لیٹرز کو یوز کیا. پھر تھرڈ پارٹ میں آتا ہے فا سے لے کر یا تک.
تو فا سے لے کر یا تک میں فا کا یوز نہیں ہو رہا, واو کا یوز نہیں ہو رہا, باقی سارے لیٹرز کا یوز ہو رہا ہے. تو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. تو 14 لیٹرز, یہ 14 لیٹرز اللہ تعالیٰ حروف مقطعات میں استعمال کر رہا ہے. تو اس کو استعمال کرنے میں اللہ کا ایک چیلنج ہے. چیلنج کیسا کہ ٹوٹل 28 لیٹرز ہو گئے, اگر الف اور حمزہ کو ایک ہی پکڑیں گے تو آدھے لیٹرز نے اللہ تعالیٰ نے آدھے لیٹرز کو استعمال کر لیا اور آدھے لیٹرز ایکوریٹلی چھوڑ دیے. کیوں چھوڑ دیا؟ کیونکہ عرب والے خود کو عرب بڑی شان کا سمجھا کرتے تھے. ہم عربی ہیں کہتے ہیں نا, تو ان کو بہت پراؤڈ فیلنگ تھی. تو ان کی مدر ٹنگ کیا ہے؟ عربی ہے. جیسے کہ ہم انڈیا میں رہتے ہیں, ہمارے یہاں ہندی سب کو آتا ہے, اردو سب کو آتا ہے, تو ہر ایک اسٹیٹ کی پرٹیکولر لینگویج ہوتی ہے. ویسے ہی عرب کی پرٹیکولر لینگویج عربی ہے. قرآن نازل ہوا عربی میں, الف سے یا تک لیٹرز ہیں عربی میں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ تم اپنے آپ کو بڑے ماہرین کہتے ہو نا, لو میں نے صرف 14 لیٹرز کا استعمال کر لیا, باقی 14 تمہارے لیے چھوڑ دیے. اب تم ان 14 لیٹرز سے میرے جیسے ورڈز بنا کے دکھاؤ, میرے جیسے اعلیٰ ترین کلمات بنا کے دکھاؤ. یہ تمہارے لیے ایک اوپن چیلنج ہے. اب بات آتی ہے ان کے ترجمے کی. ان کا ترجمہ بڑے سے بڑا کوئی بھی ماہرین عرب کا نہیں کر پایا. یاسین, حامیم, توسین, ان کا ترجمہ وہ لوگ کر نہیں پائے اور ان کو سمجھ میں بھی نہیں آیا یہ کیا چیز ہے, لیکن اس کے پیچھے کی حکمتیں صرف اللہ اور اس کے رسول کو پتہ تھی. اب اگر عربی گرامر سے آپ واقف ہیں تو عربی گرامر میں جو جملہ اسمیہ ہوتے ہیں تو وہ 2 لیٹرز کے ورڈز ہوتے ہیں, کبھی کبھار 3 لیٹر کے ورڈ آتے ہیں, فعلیہ اور اسمیہ, وربس اور ناؤن, کبھی کبھار 4 لیٹرز کے, کبھی کبھار 5 لیٹرز کے. تو یہ جو حروف مقطعات ہے اس میں سب 2 لیٹر والے بھی ہیں, سنگولر لیٹر والے بھی ہیں, جیسے کہ قوف ہے, نون ہے, یہ بھی حروف مقطعات ہے نا. 3 لیٹر کے بھی آئیں گے, 4 لیٹر کے بھی آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ دیکھو میں نے اتنی تعداد میں بھی حروف مقطعات تمہیں بنا کے دکھائے ہیں, اب تم بھی بنا کے دکھاؤ. تو یہ چیلنج کو کوئی بھی ایکسیپٹ نہیں کر پایا, کوئی بھی کر ہی نہیں پایا, کیونکہ اللہ تعالیٰ جیسے کلام لکھ رہا ہے ویسا کوئی بھی انسان کرنا یہ اس کے بس کی بات ہے ہی نہیں. تو اس وجہ سے عرب لوگوں کی زبانیں جو بلاک ہو گئی, سند ہو گئی, مطلب ان کا دماغ کام نہیں کرنے لگا. پھر وہ کسی شاعر کو پکڑ کے لاتے ہیں, بولتے ہیں کہ ایسا کچھ بنا کے دکھاؤ, تو شاعر بہت کوشش کرتا ہے پھر بھی نہیں بنا پاتا, اس کا دماغ ہی نہیں کام کر پاتا. تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ قرآن کتاب حق ہے, اس کو کسی بشر نے نہیں لکھا, یہ کسی بشر کا قول نہیں ہے, یہ کسی انسان کا قول نہیں ہے, بلکہ اللہ رب العزت کا قول ہے. اسی لیے صدیاں بیت گئی, آج تک اس چیلنج کو کوئی ایکسیپٹ کر کے اس کو جیت نہیں پایا. کوئی بھی قرآن کے جیسی ایک سورت نہیں لکھ پائے گا. سورت چھوڑو, ایک رکو بھی نہیں لکھ پائے گا, ایک رکو چھوڑو 10 آیتیں, ایک سینٹنس بھی نہیں لکھ پائے گا, ایک آیت بھی نہیں لکھ پائے گا جیسے قرآن میں موجود ہے. تو یہ حروف مقطعات کے بارے میں علماء اپنی رائے دیتے ہیں. جیسے کہ الف لام میم ہے, بہت سو کا کہنا ہے کہ الف اللہ کے بارے میں ہے, الف سے اللہ, میم سے محمد, اور لام جو ہے جبرائیل امین جو اللہ رب العزت سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک میسیجز لے کر آتے تھے, جو میڈیٹر تھے, وہ بیچ میں ذریعہ تھے میسیجز پہنچانے کا, تو اس کے لیے لام جبرائیل امین کو مانا گیا. تو علماء نے الگ الگ اپنے حساب سے اپنے قول دیے ہیں. ویسے ہی اب اللہ تعالیٰ کی ایک اور خوبصورتی, الف لام را 3 لیٹرز کا ہو گیا. ایک اور آتا ہے حامیم, یہ بھی ایک حرف مقطعات ہو گیا, اور ایک آ گیا نون, یہ بھی حرف مقطعات ہے. ملا کر کیا بنا؟ بتاؤ جلدی, کون سا ورڈ بن رہا ہے؟ الرحمن. ویری گڈ, الرحمن بن رہا ہے نا. الرحمن اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے. اب یہ الف لام را ایک جگہ, ہاں میم ایک جگہ, نون ایک جگہ, اللہ تعالیٰ نے کس حکمت سے دیا ہے یہ ہمیں نہیں پتا, لیکن دیکھو اگر اس میں جوڑو تو اللہ تعالیٰ کا رحمان نام آ رہا, اور رحمان کون ہے؟ بڑا مہربان. تو یہ ایک چیز ہے جو ہمیں غور کرنی ہے قرآن میں, کہ ہر ایک چیز اگر ہم غور کرتے تھے تو ابھی تک یہ ہمیں سمجھ میں آ چکا ہوتا کہ کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ نے یہ حروف مقطعات میں اپنے نام کا, اپنے صفاتی نام کا بھی اقرار کیا ہے. اب اس کو 3 ٹکڑوں میں کیوں تقسیم کیا ہے یہ اللہ بہتر جانے, ہم اس کو نہیں جانتے, لیکن
لیکن ایک روشنی ڈالنے پر ہمیں کیا پتہ چلا کہ حروف مقطعات کو جوڑنے سے اللہ تعالیٰ کا سب سے بہترین نام الرحمن بن رہا ہے۔ تو یہ حروف اللہ اور اس کے رسول وہی جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے حکمتیں کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ حروف مقطعات کو اشارتاً کلام بھی کہا جاتا ہے، اشاروں میں بات کرنا۔ تو جب ایک عاشق ہوتا ہے، ایک محبوب ہوتا ہے، تو دونوں میں جو کنورزیشن ہو رہی ہوتی ہے اکثر اشاروں سے ہوتی ہے نا۔ نگاہوں میں بات پڑھ لینا، نظروں سے بات کو جان لینا۔ جیسے سمجھو ایک بہت بڑی محفل ہے اور اس میں دو سہیلیاں بیٹھی ہوئی ہیں، کچھ ڈسکشن چلا ہے، وہ اسے دیکھ رہی ہے، وہ اسے دیکھ رہی ہے، نظروں میں بڑا گہرا ڈسکشن ہو رہا ہے، باقی والے اس کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ تو یہ جو اشارتاً باتیں ہوتی ہیں، یہ باتیں حروف مقطعات کہلاتی ہیں، جو اللہ اور اس کے محبوب کے درمیان ہوئی۔ ہمیں اس کا کوئی علم نہیں ہے، اشاروں کی باتیں ہیں جو اللہ نے کہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھ لیا، ٹھیک ہے۔ اگر اس میں اور ڈیپلی ہم غور کریں گے تو ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جن لیٹرز میں الف آیا ہے، جن صورتوں کی شروع میں الف والے حروف مقطعات آئے، جیسے الف لام میم، الف لام را، تو اس میں قرآن کا ذکر ضرور ہوا ہے۔ جیسے سورۃ البقرہ، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ہے نا، قرآن کا ذکر ہوا۔ پھر الف لام را تلکل آیت الکتاب، جو قرآن کی آیت، وہاں پر بھی قرآن کا ذکر ہوا ہے۔ تو اس طریقے سے جہاں الف لام میم آ رہا ہے وہاں قرآن کا ذکر ہو رہا ہے، مطلب قرآن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ الف لام میم جہاں شروعات الف سے ہو رہی ہے۔ پھر جہاں پہ تو آ رہا ہے، تو سین، تو ہا، اس صورت میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اور جو ازدے کا واقعہ تھا وہ ضرور آیا ہے، غور کر کے دیکھو۔ اور تو کو ذرا غور کر کے دیکھو، تو کی جو پوزیشن ہے، تو جو نظر ہے، جیسے ازدہ بیٹھتا ہے سرکولر بنا کے، تو لیٹر ہو بہو ویسا ہی لگتا ہے۔ تو اس میں بھی اللہ کی کوئی چھپی ہوئی حکمت ہے۔ تو جہاں پہ تو سین آ رہا ہے، تو ہا آ رہا ہے، وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ضرور ہے۔ جہاں پہ نون آ رہا ہے اس صورت میں قلم کی طرف اشارہ ضرور ہے، ٹھیک ہے، قلم کے بارے میں۔ تو قلم جب لکھتے ہیں تو دوات کا استعمال کیا جاتا ہے، انک کا، اور دوات کا جو شیپ ہوتا ہے نون کے جیسا ہوتا ہے۔ نون کا جو شیپ ہے مچھلی کی طرح کہیں نہ کہیں نظر آتا ہے، اس میں ایک آنکھ ہے مچھلی کی، جیسے نون کے پیٹ میں نقطہ ہے۔ تو جہاں پہ نون آ رہا ہے صورت میں، وہاں پہ یونس علیہ السلام کا ذکر ضرور آیا ہوا ہے۔ تو یہ حکمتیں ہیں جن کو ہم جتنا بھی گہرائی میں ٹٹولیں ایک نتیجے تک نہیں پہنچ سکتے، ہاں لیکن سرسرا کچھ تو دماغ لڑا سکتے ہیں کہ ہاں یہ چیز ہو رہی ہے، یہ چیز یہاں پہ ہو رہی ہے، کچھ ہنٹس ہمیں مل سکتے ہیں، کچھ حکمتیں ہمیں سمجھ میں آ سکتی ہے کہ جہاں پہ یہ آ رہا ہے وہاں پہ ایک کنیکشن مل رہا ہوتا ہے۔ تو ویسے ہی یہ حروف مقطعات کی جو شروع کی آیت ہے سورہ یاسین میں، یاسین، تو اس میں کچھ علماء کا یہ کہنا ہے کہ یاسین انسان کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ یہ ایک گہرا راز رکھتا ہے جو انسانوں کے لیے ہے۔ تو ہر ایک چیز میں اللہ کی گہری حکمت۔ تو ان شارٹ اتنا ہم جان لیں گے کہ حروف مقطعات اشارے والے حروف ہیں، اشارتاً باتیں ہیں جو خود جبریل امین کو بھی نہیں پتا، مطلب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے اشارتاً کچھ کوڈ ورڈ میں باتیں کہہ دی، انہوں نے لا کر بتا دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چل گیا۔ اب اس کے علاوہ یہ ان کی سیکرٹ میسیجز ہیں جو ان دونوں کے علاوہ کوئی تھرڈ پرسن نہیں جان سکتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سورۃ الیاسین حروف مقطعات کا خلاصہ ہے۔ اب اس کے بعد جو پہلی آیت ہے سورۃ الیاسین کی، پہلے تو حروف مقطعات ہے یاسین، اس کے بعد والقرآن الحکیم۔ ول جب بھی آتا ہے آیت کے شروع میں، ہاں، تو ول جب آ رہا ہے تو یہ قسم کے معنی رکھتا ہے۔ یہ میں پچھلی مرتبہ آپ لوگوں کو سمجھا چکی ہوں کہ وا جب آتا ہے تو قسم کے بارے میں آتا ہے، الف جب آتا ہے افلا کوشچن کے بارے میں آتا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے، ہاں، تو ول جب آ رہا ہے آیت کی شروعات میں، ول جب آتا ہے تب، ہاں، تو یہ قسم کا آتا ہے، جیسے واللیل والضحیٰ، اور یہ ساری چیزیں قسم سے ریلیٹڈ ہے۔ تو دیکھیں ایک ایک آیت پہ غور کرو، جہاں جہاں وہ آ رہا ہے وہاں وہاں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، کس کی قسم ہے؟ قرآن کی جو حکمت والا ہے، یا پھر قسم ہے اس پاک قرآن کی۔ تو حکیم حکمت والا، تو یہاں پر ہمیں مل گیا کہ قرآن میں بہت بڑی بڑی حکمتیں چھپی ہوئی ہیں جن کو ہم جلدی سے نہیں سمجھ پاتے کیونکہ ہم نے غور نہیں کیا۔ تو قسم اللہ تعالیٰ کس کی کھا رہے ہیں؟ قرآن کی۔ کیوں؟ یہ ایک حکمت والی کتاب ہے، اس کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں
انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، بے شک آپ تو حق پر ہے، انک بے شک، لم ان بے شک، ک آپ کے لیے آتا ہے تو بے شک آپ، لم من المرسلین، مرسلین راستہ دکھانے والے، پیغام پہنچانے والے، رسالت رسول مرسلین، رسالت پیغام پہنچانا، رسول پیغام پہنچانے والا، مرسلین پیغام پہنچانے والے، اور آپ حق پر ہیں، علی صراط مستقیم، تو آپ سیدھے راستے پر ہیں، تو میں قسم کھا رہا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ آپ رسول ہیں اور آپ صراط مستقیم کے اوپر ہیں، تنزیل العزیز الرحیم، تنزیل نازل کردہ ہے، زبردست ہے رحم فرمانے والی ہستی کی طرف، تو تنزیل نازل کیا ہے ہم نے آپ کو، اتارا ہے زبردست رحم کرنے والے نے آپ کو، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو، زبردست رحم کرنے والا جو رب ہے اس نے آپ کو اتارا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ڈاؤٹ کرتے تھے کہ آپ ایک یتیم گھر میں پیدا ہوئے، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہو رہی تھی اس وقت گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا، اتنی تنگ دستی تھی، لیکن جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کے نور سے پورا کمرہ روشن ہو گیا، ہے نا۔ تو ویسے ہی ہر دور میں جب نبی آئے ہیں تو ہر قوم نے کیا کہا کہ تم کیسے رسول ہو سکتے ہو، تم تو غریب ہو، اگر اللہ کو کسی نے رسول بنانا ہوتا تو ہم میں سے کسی رئیس کو اللہ چن لیتا، کسی امیر کو چن لیتا۔ جو بھی وہ نبی آئے ہیں جیسے ہود علیہ السلام ہے، صالح علیہ السلام ہے، نوح علیہ السلام ہے، تو ایک مڈل کلاس فیملی سے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا ہے، بڑے بڑے امیروں میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ نے نہیں چنا، غریب گھروں میں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو چنا، اور جب اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو چنا تو قوم نے یہی کہا کہ تم کیسے بھلا رسول ہو سکتے ہو، تو کل تک تو ہمارے ساتھ ہی اٹھتے بیٹھتے تھے۔ ویسے ہی اللہ کے رسول جب پیدا ہو رہے تھے تو اس وقت آسمان میں سرخ ستارہ چمکا تھا، یہودی سمجھ گئے کہ آخری نبی آ گئے، پورے مدینے کو چھان مارا، کہیں نہیں نظر آئے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے مکہ تک آ پہنچے، مکہ میں ہر گھر دیکھا کہیں بھی نہیں، اور بی بی آمنہ کے گھر کی طرف نظر گئی، پھر سوچا کہ یہ تو غریب اور یتیم بیوہ کا گھر ہے، یہاں کیسے بھلا آخری نبی آ سکتے ہیں، اور اس غفلت میں وہاں سے نکل گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں قسم کھا کر کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہ قسم ہے قرآن پاک کی کہ یہ بھیجے ہوئے رسول ہے اور یہ سیدھے راستے پر ہے، اور ان کو بھیجا کس نے ہے؟ زبردست رحم کرنے والے نے ان کو بھیجا ہوا ہے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ ہر چیز کا دل ہوتا ہے، قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ دل کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس میں 3 عقیدوں پر زور ڈالا گیا ہے۔ کون سے 3 عقیدے؟ جو ہمارے بنیادی 3 عقائد ہیں، توحید، رسالت، آخرت، ان کو کھول کھول کر اس میں بیان کیا گیا ہے۔ پہلی حکمت یہ کہ توحید، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھنا، رسالت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رسول ہونے پر یقین رکھنا، آخرت، مرنے کے بعد جو دوبارہ زندگی ملنے والی ہے اس پر یقین رکھنا، اس پر زیادہ روشنی ڈالی گئی ہے سورہ یاسین میں۔ اور اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اس میں خوشخبری ہے۔ کیسی خوشخبری؟ مطلب ایک اسپیشل فیل کرایا گیا ہے۔ اگر ہم غور کریں گے قرآن پر تو بہت جگہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا ہے، یا نوح کہا ہے، یا یحییٰ کہا ہے، یا زکریا کہا ہے، یا ابراہیم، یعنی حرف ندا ہے، یا مطلب پکارنا، جیسے ہم بولتے ہیں نا یا اللہ، مطلب اے اللہ، تو ویسے ہی یا نوح یعنی کہ اے نوح، یا ابراہیم اے ابراہیم، یا زکریا اے زکریا۔ تو کہیں بھی ہمیں قرآن میں یا محمد نہیں ملے گا، ملا ہے کہیں پڑھتے وقت قرآن؟ کہیں بھی نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ نے نام سے پکارا ہو۔ دیکھو، ایک ہوتا ہے نام سے پکارنا، ایک ہوتا ہے کسی لقب سے پکارنا۔ ابھی سمجھو میں کسی بچے کو، ابھی سمجھو ہماری اپنی اولاد ہے، ہم اس کو اس کے نام سے بلا رہے ہیں، جیسے سمجھو بچہ ہے شاہزین، میں بلا رہی ہوں شاہزین، تو اس کے نام سے پکارنا ہوا۔ شاہزین میری جان کہہ رہی ہوں تو یہ کیا ہوا؟ اس کو میں ایک لقب دے کے پکار رہی ہوں، میری جان ادھر آؤ، میرے بچے ادھر آؤ، اپنائیت ہو گئی ہے نا، تو یہ محبت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی یا محمد کر کے نہیں پکارا ہے قرآن میں، بلکہ کیا کہا ہے؟ یا رسول اللہ، اے رسول، اے نبی، ہاں، مزمل، یا مزمل، مدثر۔ تو اس طریقے سے القاب سے پکارا گیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نام سے کہیں نہیں پکارا گیا،
القاب سے پکارا گیا، لقب سے پکارا گیا. تو مطلب کیا ہے؟ یہ محبت کی مضبوطی اس میں دکھائی گئی ہے. تو اس سورۃ الیاسین میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے اگر کہنا ہوتا تو یہ کہہ سکتا تھا نا کہ قسم ہے قرآن حکیم کی، قرآن کریم کی جو بہت پاک کتاب ہے، انک لمن المرسلین، تحقیق یہ بات حق ہے کہ یہ بھیجے ہوئے ہیں. کون بھیجے گئے ہیں؟ یہاں پہ اللہ چاہتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا کہا کہ یہ صراط مستقیم پر ہیں اور ان کو بھیجا ہے زبردست رحم کرنے والے اللہ نے. تو یہاں پر مرسلین کا لفظ لیا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نام لے کر فارمیلٹی سے نہیں کہا، ایک اپنائیت ہے، ایک محبت ہے، اور ان کی خاطر ان کو بھیجا گیا ہے. اس کی خاطر اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں اس حکمت والی کتاب کی جو لوح محفوظ میں محفوظ ہے. تو اس کتاب کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو محبت ہے، اس محبت کا لیول ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کتنی محبت سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، قسم کھا کر کہہ رہے ہیں. تو یہ حکمت ہے کہ قرآن کو شاید اس لیے سورہ یاسین کو شاید اس لیے قرآن کا دل کہا جاتا ہوگا، کیونکہ اس میں توحید ہے، اس میں رسالت ہے، اس میں آخرت ہے، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جو محبت ہے وہ بھی اس میں بتائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ قرآن کا ایک نچوڑ ہے، ایک حکمت ہے جس پر آج ہم نے غور کیا. بہت ساری حکمتیں ہمارے اوپر کھلی کہ قرآن کے لیٹرز کتنے ہیں، 29 ہے. الف اور حمزہ کو ملایا جائے تو 28 ہو گئے. 28 میں سے 14 لیٹرز کو اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا، اور اللہ تعالیٰ نے موقع بھی نہیں دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ سمجھو ایک سیکوینس میں لیٹرز کو استعمال کرتا تو شاید جن کو چیلنج کیا گیا وہ بولتے کہ دیکھو امپورٹنٹ لیٹرز تو تم نے لے لیے، اب یہ ایسا آخر کے لیٹرز ہمیں دیے، ہم کیسے بنائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے درمیان کے لیٹرز چھوڑ دیے، صرف الف اور ہا کا استعمال کیا. وسط کے لیٹرز میں سے الٹرنیٹ لیٹرز لے لیے، را کو لیا، زا کو چھوڑ دیا، سین کو لیا، شین کو چھوڑ دیا، صاد کو لیا، ضاد کو چھوڑ دیا، تو لیا، زو کو چھوڑ دیا، عین لیا، غین کو چھوڑ دیا. پھر آخر پارٹ کے لیٹرز میں فا اور واو کو چھوڑ دیا اور باقی کے سارے لیٹرز لے لیے اور کہا کہ دیکھو میں نے تمہارے لیے یہ لیٹرز چھوڑ دیے ہیں، اب تم جو بھی اس سے بنا کر دکھانا چاہتے ہو دکھا سکتے ہو، یہ تمہارے لیے اوپن چیلنج ہے. اور یقین جانو آج تک اس چیلنج کو کوئی پورا نہیں کر پایا ہے. تو اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن ایک حق والی کتاب ہے، اور اس کتاب کو کوئی بھی چیلنج کو کوئی بھی ایکسیپٹ کر کے جیت نہیں سکتا. کوئی بھی ایک ایسی آیت بنا کر دکھا نہیں سکتا، کیونکہ 5ویں آیت کیا ہے؟ تنزیل العزیز الرحیم، نازل کردہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے. اور اللہ کون ہے؟ زبردست رحم کرنے والے نے اس کو نازل کیا ہے، قرآن کو بھی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. تو یہ چیلنج ہے اللہ تعالیٰ کا، اس پر کوئی بھی اللہ تعالیٰ کو چیلنج کو ایکسیپٹ کر کے ہرا نہیں سکتا. اور اس سے یہ بات کی گارنٹی ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ ہی نے قرآن کو لکھا ہوا ہے، یہ کسی بشر کا کال نہیں ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کسی نارمل انسان کا کلام نہیں ہے. اگر ہم ایک سمجھو ہم سے کوئی بولے کہ ایک شاعری لکھ کے بتاؤ، تو ایک شاعری سیٹ کرنے ہی شاید اگر اس میں کوئی ماہر ہے تو وہ کر دے گا. نارمل انسان کو بولا جائے تو اس کو ٹائم لگے گا، جملے رائم ہونا، سنک ہونا، برابر سے بولنا، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہوتی معمولی دنیا کی شاعری میں. تو قرآن کا کلام کیسا ہے؟ ہر ایک آیت پہ جو سٹاپ ہو رہا ہے، جیسے اب سورۃ الیاسین میں ہی دیکھ لو، یاسین ہے، سین کے اینڈنگ کیسے رہی؟ سین. ویسے ہی حکیم، پھر مرسلین، مستقیم، رحیم. تو کیا ہو رہا ہے؟ اینڈنگ یا میم یا میم یا میم، ایک سیکوینس ہے، ایک رائم ہے، ایک ردم ہے. یہ کس طریقے سے آ رہا ہے؟ یہ اللہ کی خوبصورتی ہے. اور اس جو رائمنگ ورڈز ہیں ان کو سیٹل کرنے میں ترجمے میں بھی ادھر ادھر کچھ بھی تبدیلی نہیں آ رہی، اس میں بھی چینجز نہیں آ رہے. تو یہ خوبصورتی سوائے اللہ کے کسی کے پاس نہیں ہے. یہ چیز، یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کلام کو بھیجا ہے. تو یہ ان 5 آیتوں کا خلاصہ ہے. انشاءاللہ اس کے ریکارڈنگ 5 آیتیں جو ہیں وہ میں پڑھ کے پراپر مخارج کے ساتھ آپ لوگوں کو سینڈ کروں گی. آپ لوگوں کو حفظ کرنا ہے. اب حفظ کون کون کر رہا ہے یہ مت سوچو کہ میرے سے نہیں ہوگا، پھر سے بول رہی ہوں، جتنا ہوتا ہے اتنا کرو. ٹھیک ہے، جتنا ہوتا ہے اتنا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اسٹرگل کرنے والے، کوشش کرنے والے پسند ہیں.
ہے نا. تو مجاہد اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیوں مقبول ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ اسٹرگل کر رہا ہے. اب مجاہد کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ گھوڑا لو، ہاتھ میں تلوار لو اور نکلو جہاد کے لیے. جہاد کے لفظ معنی کوشش کے آتے ہیں. تو اگر آپ کوشش کر رہے ہو، اس میں آپ کوشش کر رہے ہو جنگ کے میدان میں، آپ کوشش کر رہے ہو علم کے حاصل کرنے میں، آپ کوشش کر رہے ہو اعمال کو زیادہ کرنے میں، آپ کوشش کر رہے ہو نیکیاں زیادہ کمانے میں، تو ہر چیز میں کوشش ہے. اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوشش کرنے والے بہت محبوب ہوتے ہیں. تو آپ کوشش تو کرو، 5 آیتیں حفظ کر لو، 5 بھی بہت ہے. ایٹ لیسٹ ہم نے کوشش تو کی تھی، ہے نا. تو کوشش کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. بنا کوشش کرے ہار مان لینا یہ بزدلی کی نشانی ہے. اوکے. تو ہم کبھی یہ نہیں بولیں گے کہ میرے ہاتھ سے نہیں ہوگا، میں نہیں کر سکتی. شیطان دیکھو وسوسے ڈالے گا، بہت زیادہ وسوسے ڈالے گا، کیونکہ شیطان کا مین ٹارگٹ ہوتا ہے ایک علم حاصل کرنے والے کو اس کے گول سے ہٹا دینا. جیسے میں نے کہا، جب ہم نے وہ اس کی ایلومیناتی کی جب ہم نے کلاس اٹینڈ کی تھی، تو اس میں شیطان کا دعویٰ کیا ہوتا ہے؟ 1:1. وہ کہتا ہے نا کہ میں اللہ کے برابر ہی کرتا ہوں. واحد جو ہماری شہادت کی انگلی ہے وہ اللہ کے لیے ہم اٹھاتے ہیں، تو اس کے بازو کی انگلی شیطان نے اٹھائی. اس کے اشارتاً جو میں نے آپ کو فوٹوز دکھائے تو اس میں نے بتایا تھا کہ وہ اس طریقے سے 2 انگلیوں کا نشان دکھاتا ہے، یعنی وہ اللہ کی برابر ہی کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا بھی عرش، اللہ تعالیٰ کی کرسی آسمانوں کے اوپر جو ایک سمندر ہے اس پہ لگی رہتی ہے. تو شیطان اللہ کو کاپی کر کے کیا کرتا ہے؟ زمین پہ جو سمندر ہے اس پر اپنا تخت لگاتا ہے. شام کے وقت تک لگاتا ہے اور اپنے سارے چیلوں کو بلاتا ہے کہ بتاؤ آج کی کارگزاری سناؤ کہ آج تم نے کیا 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 ہے. تو ایک آتا ہے کہتا ہے کہ میں نے جھگڑے کروائے، ایک آتا ہے کہتا ہے کہ میں نے ایک سے چوری کروائی، چگل خوری کروائی، غیبت کروائی. سارے اپنے اپنے کارگزاریاں سنا رہے ہیں. پھر ایک چھوٹا سا شیطان آتا ہے، اس کو دیکھ کر باقی لے کہتے ہیں یہ کیا کر کے آیا ہوگا. تو وہ کہتا ہے کہ ایک بچہ علم حاصل کرنے کے لیے نکلا تھا، علم کی طلب میں نکلا تھا، میں نے اس کو راستے میں کھیل کود میں لگا دیا. شیطان اتنا خوش ہوتا ہے کہ اپنے تخت سے اٹھ کر اس کو گلے لگاتا ہے. تو سوچو کہ یہ کتنا خاص عمل ہوگا شیطان کا. تو یہ جو وسوسے آتے ہیں نا ہمارے اندر، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے کہ نہیں ہو سکتا میرے سے، میرا ذہن چالاک نہیں ہے، میں اسکول میں ہی ڈل تھی اب کیا پڑھوں گی، گھر کے کام اتنے ہوتے ہیں، اتنا سٹریس ہوتا ہے، میرے سے نہیں ہوگا. یاد رکھو، اگر اس بات پہ آپ لوگ صرف یقین رکھو گے تو آپ کے ساتھ ہوگا، یقین نہیں رکھو گے تو نہیں ہوگا. یقین کیا رکھنا ہے کہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے. قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو مشکلات کا حل نکال کر لاتی ہے. جیسے سورہ یاسین کے بارے میں کہا جاتا ہے 7 مبین ہے. ہر ایک مرتبہ جب بھی کوئی رکاوٹ آ رہی ہے، کوئی مشکل آ رہی ہے، تو کیا کرتے ہیں لوگ؟ پہلے قرآن شروع کرتے ہیں سورہ یاسین 1 مبین تک، پھر دوبارہ شروع کرتے ہیں 2 مبین تک پڑھتے ہیں، پھر دوبارہ شروع کرتے ہیں 3 مبین تک، پھر دوبارہ یوں کر کے اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اور جو بھی اپنے رکاوٹیں ہیں اس کو دور کرنے کی اللہ سے دعا مانگتے ہیں، ہے نا. تو ویسے ہی قرآن کی ہر صورت میں ایک جادو ہے، ایک کرشمہ ہے، ایک معجزہ ہے. اگر ہم یقین کریں گے تو ہی ہے ہمارے ساتھ ہوگا، اگر ہم یقین نہیں کریں گے تو ہمارے اوپر کچھ اثر نہیں کرے گا. یقین کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اور میرا اس میں پختہ یقین ہے. کیونکہ میں اگر آپ جیسے میں آپ کو بولی کہ میں انگلش میڈیم سے تھی، تو ماحول کمپلیٹ ڈفرینٹ. کرسچن اسکول بینسنس، تو ماحول ایک دم ڈفرینٹ. اور اس میں ہمارے اسکول میں، ہمارے ابھی کا تو پتہ نہیں، لیکن ہمارے ٹائم پہ باقاعدہ ویڈنسڈے اینڈ تھرسڈے شاید مورلز کلاس ہوتی تھی. مورلز کلاس لیتا تھا پاسٹر ملا. وہ اسلام چھوڑ کے مرتد ہو چکا تھا. اس نے اپنا سرنیم نہیں بدلا، سرنیم رکھا ہے ملا، نام بدل دیا، لیکن اپنا سرنیم اس نے نہیں بدلا. کیوں نہیں بدلا؟ تاکہ لوگوں کو دکھا سکے کہ دیکھو میں مسلمان تھا اور میں کنورٹ ہو چکا ہوں، اس میں مرتد ہو چکا ہوں. تو وہ اچھا خاصا برین واش کرتا تھا. نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے، جب بھی چرچ سے گزر ہوتا تھا تو ہاتھ اٹھتا تھا، جو وہ پلس سائن کراس سائن کرتے ہیں نا، ہاتھ اٹھتا تھا. تو اس طریقے سے برین واش ہو گیا تھا. پھر اس کے بعد وہ لوگ سکھاتے تھے کہ میوزک ایک ریلیف ہے مائنڈ کے لیے، میوزک ریلیکسیشن ہے. ہاں، باقاعدہ گانے گواتے تھے ہم لوگوں کو بٹھا کے. یہ اس وقت کی بات ہے جب میں اسکول میں تھی. تو اس وقت ایک عادت ہم لوگوں کو سکھایا گیا تھا کہ اسٹڈیز کا سٹریس ہو جائے تو میوزک سنا کرو. تو یہ سن کے میوزک کی عادت پڑ گئی تھی، اللہ معاف کرے. تو جب بھی اسٹڈی کرنا ہوتا نا تو لائٹ میوزک لگا کے اسٹڈی کیا تو ہی یاد. اب وہ سائیکولوجیکلی دماغ بن چکا تھا کہ پڑھائی کرنے کے لیے میوزک ضروری ہے، وداؤٹ میوزک یاد نہیں ہوگا. اب اسکول کمپلیٹ ہو گئی، 10th ہو گئی، پھر مکتب جانے لگی. اب مکتب میں آیا پارٹ صورتوں کو یاد کرنے کا، اب آیا ٹینشن.
स्कूल के क्वेश्चन आंसर्स म्यूज़िक लगा के याद कर लिया, अब कहीं ना कहीं इंसान के अंदर ईमान भी होता है, कुरान भला कैसे म्यूज़िक लगा के याद करूं। अब ये बड़ी टेंशन आ गई और याद करना बहुत मुश्किल। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, मुझे छोटी छोटी सूरतें याद करने बहुत टाइम लगता था, क्योंकि वो एक साइकोलॉजी दिमाग में बैठ गया था ना कि म्यूजिक रही तो ही है। स्कूल में वैसा दिमाग वॉश कर दिया गया था। फिर उसके बाद एक जिद आई कि नहीं, म्यूजिक के बिना भी कर सकती हूँ, करके दिखाऊंगी। तो एक आयत एक दिन में याद हुई। कौन सी सूरत थी? सूरतुल माउन। याद नहीं हो रही थी। एक आयत लगा एक दिन याद करने के लिए, पूरा एक दिन लगा। दूसरे दिन एक दिन में 2 आयतें याद हो गई। तो जरा सा ना दिल को एक कॉन्फिडेंस आया, यकीन हो गया कि कुरान में कोई बात है कि एक दिन लगा था मुझे कल याद करने के लिए, आज मैंने 2 आयतें याद की, तीसरे दिन पूरी सूरत याद होगी। तो ये कुरान, वो जो यकीन बैठ गया ना कि कुरान की बरकत होती है कि हाफजा खुल जाता है। उसके बाद एक एक दिन में एक एक सूरतें याद हो गई। फिर अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि रमज़ान के महीने में, मतलब हमारा ऐसा कजिन्स का एक ग्रुप था, उसमें हमने रमज़ान में डिसाइड किया था कि रोज़ाना इतनी आयतें सूरह रहमान की याद करनी है और सुनाना है। जो ज़्यादा, वो कंपटीशन भी लगी, शौक भी आया, यकीन भी था कि जहन अब खुलता जाएगा। रमज़ान के महीने में पूरे सूरतुर रहमान याद हो गई विद तर्जुमा। कैसे? कुरान की बरकत, जहन खुलता जाता है। लेकिन बरकत से पहले यकीन का होना। मुझे यकीन था कि हाँ, एक आयत याद करने का शुरू करूंगी तो कुरान के मौजिज़े शुरू हो जाएंगे और जहन मेरा खुलता जाएगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा याद करने लगूंगी। तो ये चीज़ें होती हैं। अगर आप यकीन रखोगे तो अल्लाह का करम ऐसा होगा कि जहन खुलता जाएगा और हिफ्ज़ ज़रूर होगा। लेकिन हम पहले से ही डामाडोल रहे, नहीं मेरे से नहीं होगा, बोलने की बातें हैं, ये उन लोगों को ही होता है, हमारे से कहाँ होने वाला, आलिमों का काम है। ये सारी चीज़ें हमारे अपनी कमज़ोरियाँ हैं जो हम बयान करते हैं। अगर हम यकीन रखेंगे कि कुरान एक बाबरकत किताब है, मेरा जहन ये कुरान खोलेगा, तो ये देखो ज़रूर खुलेगा जहन। मैं बोल रही हूँ 5 आयतें ही याद करो, लेकिन आप 10 याद करके दिखाओगे। मैं बोल रही हूँ कि नहीं इतना तो करो, आप उससे ज्यादा करके दिखाओगे, ये कुरान की बरकत होगी। तो जितना हम कुरान को याद करेंगे उतना जन्नत के दर्जात बुलंद होते जाएंगे। आपने अम्मा पारा याद किया, एक एक आयत के हिसाब से एक एक दर्जा आपका बुलंद हुआ। अब अम्मा पारा की जितनी भी सूरतें हैं, उतनी आयतें, उतने दर्जे बुलंद हो गए। अगर हमने सूरह रहमान याद की, फिर अगेन उतने दर्जे बुलंद हुए। सूरह मुल्क याद की, उतने दर्जे बुलंद हो गए। अब हम प्रोसीड करें सूरह यासीन की तरफ, फिर उतने दर्जात बुलंद हो जाएंगे। तो जितनी आयतें हम हिफ्स करेंगे ना, उतना जन्नत के दर्जात हमारे बुलंद होते जाएगा। हम में से कौन नहीं चाहता कि हमारे जन्नत के दर्जात बुलंद हो? हर कोई चाहता है। तो जितना हो सकता है उतना करो, कोई कंपटीशन नहीं है। मैं थोड़ी ना आप लोगों को बुला के कुछ इंसल्ट करने वाले कि देखो इन्हें इतने ही याद किए, इन्होंने इतने याद किए, नहीं। कंपटीशन तो है नहीं, मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि किसी को नीचा दिखाया जाएगा, कुछ भी नहीं। मेरे आपके साथ साथ मैं भी याद करने वाली हूँ, ठीक है। तो हम जितना हो सके उतना याद करेंगे और एक ये करें। एक दूसरे ग्रुप क्यों बनाया गया है? एक दूसरे का देखकर जज्बा पैदा होगा, नहीं उन्होंने इतना याद किया है, मैं भी याद करके दिखाऊंगी, है ना। एक दूसरे को देखकर हमें मोटिवेशन हासिल करने और हिफ्स करना शुरू कर देना है, ठीक है। तो नेक्स्ट सैटरडे आगे की 5 आयतों का इंशाल्लाह खुलासा रहेगा और सैटरडे संडे फिर से रिपीट करें, 2 दिन ग्रुप ओपन रहेगा। आप जितना हो सके उतना याद करके 5 की तो कोशिश करो ही। 5 तो खैर 4 ही आयतें, क्योंकि पहला हुर्फ़े मुक़त्तआत है, तो 4 ही आयतें हैं, इंशाल्लाह हो जाएगा। तो आप संडे तक उसको सुना सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ग्रुप में और भी कोई ज्वाइन होने वाला है तो ग्रुप, कम्युनिटी ग्रुप में लिंक भेजा है मैंने हिफ्स ग्रुप का, ज्वाइन हो जाओ, रिकॉर्डिंग सेंड करो और इंशाल्लाह एक एक अपने दर्जात को बुलंद कर लो, ठीक है। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा